چاہیے. میری ایک query تھی کہ ہمارا میڈیا جو ہے کافی تھوڑے ٹائم میں میچور ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے مسئلے مسائل ہیں, وہ ریٹنگ سسٹمز کے چکر میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. دوسرا نیشنل انٹرسٹ کا میں بھی اویئرنیس, اسٹیٹ میڈیا تو اس کو اچھا کور کر لیتا ہے, دوسرے کچھ چینلز ایسے ہو سکتے ہیں. لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن ہمارے چینلز دنیا میں کتنے لوگ دیکھتے ہیں؟ بات تو یہ ہے کہ انٹرنیشنلی آپ اپنے آپ کو ایز اے فارن پالیسی جو کہہ رہے ہیں نا اس کی پروجیکشن کا, تو ہمیں اپنے میڈیا اور اس کے ریلیٹڈ لوگوں کو فارن میڈیاز کے اندر پلانٹ کرنا چاہیے. انڈیا نے کیا کیا ہے, آپ CNN لگا لیں, آپ BBC لگا لیں, آپ جو مرضی چینل لگا لیں, آپ کو انڈین ساتھ کے وہاں بندے ملیں گے. انڈین ڈائسپورا پوری دنیا میں, ٹھیک ہے, دیٹ از دیئر. ہمیں ایز این ایلیمنٹ آف فارن پالیسی ناؤ آئی فیل کہ فارن میڈیا کے اندر انگریس کرنا چاہیے. دیٹ از ویئر یو ول ایکچولی پروجیکٹ یور پوائنٹ. یا دوسرا, اب انڈین سکسیسفل کیوں ہیں؟ انڈین چینلز نہیں ہیں بٹ انہوں نے بہت سارے چینلز خرید بھی لیے ہیں, دے باٹ دیٹ, اور اس کے بعد یہ اپنے بندوں کو وہاں پلانٹ کیا ہوا ہے اور اس کو استعمال کرتے ہیں ایز اے ایلیمنٹ آف فارن پالیسی. میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی جو ہے اپنے ادھر سے باہر نکل کے وی شوڈ, آئی مین واٹ ڈو یو سے آن دیٹ؟ جی, اس سلسلے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی تجویز بالکل درست ہے, لیکن جو پاکستان ٹیلی ویژن اور پاکستان کے پرائیویٹ چینلز, ان کی اہمیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے. یہ میرا خیال ہے کہ لگ بھگ 60 ملکوں میں دیکھے جاتے ہیں. بنیادی طور پر وہاں پاکستان کی ڈائسپورا کمیونٹی انہیں دیکھتی ہے اور ان کی وجہ سے وہ لوگ باخبر بھی رہتے ہیں, ملک کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. تو ان کا یہ کام بہت ہی احسن ہے جو شاید یہاں بیٹھے ہوئے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے, لیکن کوئی آدمی کینیڈا میں بیٹھا ہے, آسٹریلیا میں, امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, یا یورپ میں ہے, یا چین میں ہے, تو اس کا ملک کے ساتھ واحد رابطہ یہی ٹیلی ویژن چینلز ہیں. اب ریڈیو جو کوئی فیشن میں نہیں رہا تو اور فوراً انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ملک کے آج کیا حالات ہیں, اور وہ مختلف چینلز دیکھ سکتے ہیں اور اپنی رائے جو ہے اس سلسلے میں قائم کر سکتے ہیں. آپ نے جو تجویز دی ہے یہ ایک قسم کی اسٹریٹجک تجویز ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستانیوں نے یقیناً پلانٹ کیا ہوگا, لیکن وہ کوئی اتنی اچھی پالیسی نہیں ہوگی, اگرچہ اس کے وہ نتائج سامنے آ رہے ہیں اور ان کو فائدے بھی اٹھائیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمارے جیسے یہاں طلباء و طالبات ہیں بین الاقوامی امور کے یا ذرائع ابلاغ کے, انہیں خود دلچسپی لینی چاہیے. انہیں دیکھنا چاہیے کہ دنیا کی مارکیٹ کیا ہے. مثلا یہ کہ چین اس وقت ابھر رہا ہے, اس کا جو ایک اخبار ہے جس کو پیپلز ڈیلی کہتے ہیں, اس کا ایک انگریزی ایڈیشن بھی شائع ہوتا ہے, اس میں اپنے مضامین چھپوائیں. اس کے علاوہ اگر انہیں وقت, اور اس کے بعد CCTV ہے, وہاں بہت ایک طاقتور ٹیلی ویژن بن کے ابھرا ہے, بین الاقوامی نیٹ ورک ہے, تو اس میں دیکھیں کہ روزگار کے کیا مواقع موجود ہیں. CNN, BBC اور الجزیرہ, اس قسم کے جو ٹیلی ویژن نیٹ ورکس میں ان میں کیا, اور وہاں جا کے شامل ہوں. اصل میں اس میں ہے یہ کہ جب آپ ان چینلز میں شامل ہوتے ہیں تو آپ بے شک سیکنڈ یا تھرڈ جنریشن انڈین امریکن ہوں یا پاکستانی امریکن ہوں, آپ کی اپنے ملک کے ساتھ وابستگیاں رہتی ہیں, اور آپ جب بھی کوئی اس قسم کی کوئی کہانی ابھرتی ہے تو اس سلسلے میں آپ اپنا پرسپیکٹو دینے کی کوشش کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ یہ صرف تعصب کی بنیاد پہ ہو. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دنیا کے مختلف تھنک ٹینکس میں بھی جانا چاہیے, اور وہاں جو کام ہو رہا ہے, یہ آپ سب لوگوں کے لیے یہ بھی خوشخبری ہے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ خاصا منفعت بخش بھی ہے, کیونکہ وہاں جو ہے روزگار کے مواقع ہیں. آپ جیسے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ آپ کی بنیادی وفاداری یہاں پاکستان میں ہے. میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے پاکستان میں ترقی کے آثار بن رہے ہیں, معاشی ترقی کے آثار بن رہے ہیں, آپ کو یہاں سے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ سارے کے سارے یہیں خوشحال ہو جائیں گے, اور بہت آپ کو اچھا روزگار بھی ملے گا, بہت نئے کاروبار آپ شروع کر سکیں گے. ان میں سے بہت سے نئے کاروبار خود ذرائع ابلاغ میں ہوں گے, اور ان کی وجہ سے جو ہے آپ آگے بڑھ سکیں گے زندگی میں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ایک چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں, اگرچہ اس کا براہ راست آپ کے سوال سے تعلق نہیں ہے,
کہ امریکہ میں ہمیں بہت بڑا چیلنج موجود ہے. ہندوستان نے وہاں ہمیشہ ہمیں تنہا کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں بڑی حد تک وہ کامیاب بھی رہا ہے. وہ ایک خاص وجہ سے وہاں ہمارے خلاف تعصبات کو مضبوط کرتا رہا ہے اور پاکستان کے بارے میں شکوک و شبہات کی تشہیر کرتا ہے. تو وہاں ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی کانگریس میں خاص طور سے وہ کمیٹیاں، خارجہ امور کی وہ کمیٹیاں، وہ سینٹ میں ہوں یا ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز میں ہوں، جو جنوبی ایشیا کے امور کے بارے میں سوچ بچار کرتی ہیں، وہاں جو ہندوستانی ماہرین ہیں یا ہندوستانی اوریجن کے ماہرین ہیں وہ اس میں ایکسپرٹس کے طور پر ہیں اور وہ وہاں مشاورت ان کی طرف سے، ان کے صلاح مشورے سے پالیسیاں بنتی ہیں. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں وہاں امریکہ کے یہ ایک نیا فنامنن ہے کہ وہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہندوستانی اوریجن کے لوگ اور ڈپارٹمنٹ آف جو ان کا ٹریجری ہے یا ڈپارٹمنٹ آف کامرس ہے، یا وہاں بعض ایسی جگہیں ہیں جہاں وہ قانون ساز اسمبلیوں میں شامل ہو چکے ہیں. تو اس کے لیے پاکستان کی بھی الحمدللہ وہاں اچھی خاصی بڑی کمیونٹی ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق وہ کمیونٹی کی تعداد وہاں 7 لاکھ سے 1 ملین تک ہونی چاہیے. تو وہ آپ کا بہت بڑا ایسٹ ہے. وہ بھی آپ اسے اپنے وسائل میں شامل کریں، اور یہ نہیں کہ آپ ان کو فورن ایجنٹس کے طور پر وہاں بھیجیں گے یا خدا نخواستہ ہم انہیں امبیڈ کریں گے وہاں. میں سمجھتا ہوں چونکہ انہوں نے وہیں زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے، تو وہاں اگر ان کی صلاحیت امریکہ کے لیے استعمال ہو، پاکستان کے لیے استعمال ہو، اور پاکستان امریکہ کے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال ہو، اور ہندوستان کا منفی پروپیگنڈا مسترد کرنے کے لیے استعمال ہو، تو یہ بہت ہی خوش آئند بات ہوگی. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میڈیا کے علاوہ کیا پاکستان کی فورن پالیسی اتنی کمزور ہے یا اس میں اتنی کمی ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں ڈیفینڈ نہیں کر سکتی، ہمارا امیج اپ گریڈ نہیں کر سکتی؟ سر میڈیا پہ بلیم ہم کیوں ڈالیں؟ ہماری فورن پالیسی میں کیا کمی ہے؟ جب میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ اپنے اوپر تنقید کریں صحیح راستہ تلاش کرنے کے لیے، لیکن اپنے اوپر ضرورت سے زیادہ تنقید نہ کریں بحیثیت فرد اور بحیثیت قوم، کیونکہ اس طریقے سے آپ کی ہمت ختم ہو جائے گی، آپ حوصلہ ہار جائیں گی. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری خارجہ پالیسی کامیاب رہی ہے. آج اتنے برس گزرنے کے بعد، اتنے عشرے گزرنے کے بعد مسئلہ کشمیر زندہ ہے، اقوام متحدہ میں زندہ ہے. ہم نے ہار نہیں مانی. ہندوستان نے ہمیں ہر طریقے سے ہرانے کی کوشش کی، عسکری ذرائع استعمال کیے، اور پھر یہ ہے کہ ہندوستان نے ہمیں کچلنے کی کوشش کی، خاص طور سے بنگلہ دیش بننے کے بعد. لیکن ہم پھر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے بحیثیت قوم، اور اس وقت ہمارے پاس جوہری طاقت موجود ہے، اور ہندوستان سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے گفتگو کرتے ہیں. ہندوستان کبھی بھی نہیں سوچ سکتا کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرے گا اور ہمارے اوپر حاوی ہوگا. یہ آپ کی ریاست کی کامیابی ہے، اور جب یہ ریاست کی کامیابی ہے تو بین الاقوامی محاذ پہ اقوام متحدہ میں اور ساری دنیا میں پاکستان کی عظمت کا، وقار کا جھنڈا ہمیشہ بلند رکھا ہے. جو میں نے کہا تھا کہ ہم ہندوستان کے مقابلے میں چھوٹے ہیں سائز میں، جغرافیہ کے اعتبار سے، جو جیوگرافیکل ٹیریٹری ہے اس کے اعتبار سے، یا ہم آبادی کے اعتبار سے، لیکن کیا ہم نہیں کھڑے ہوئے اس کے ساتھ اور ہم نے اپنے آپ کو ہندوستان کا ہم پلہ نہیں بنا لیا جو جوہری استعداد کے حوالے سے؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ کو کسی قسم کی کوئی بدگمانی نہیں ہونی چاہیے. اب رہا یہ ہے کہ اصل میں جو دوسرے موضوعات ہیں، مسئلہ کشمیر میں نے جوہری صلاحیت کا ذکر کیا، اس کے بعد جو ہے دوسرے جو امور ہیں جن میں ہمیں زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں بھی ہمیں کامیابیاں ہوئی ہیں. چین ہمارا مضبوط ترین دوست ہے، اور ہر برے بھلے وقت میں وہ ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے. یہ اب ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے کہ ہم اقتصادی راہداری کے ذریعے پاکستان کو معاشی اعتبار سے دنیا کی مضبوط ترین ریاستوں میں شامل کریں گے. اور اس میں آپ سب نوجوان جو ہیں، طلبہ اور طالبات جو آج کل پڑھ رہے ہیں، کل آپ ذمہ داریاں سنبھالیں گے اور اس کو مضبوط کریں گے. ایک جو نقطہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
کہ جب کسی ملک کی خارجہ پالیسی کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار صرف دفتر خارجہ یا حکومت وقت نہیں ہوتی، وہ پوری قوم ہوتی ہے. کہ ہندوستان ہم سے بعض معاملات میں اس وجہ سے جیت رہا ہے کہ پوری قوم متحد ہے اور ان کی باحثیت مجموعی، ان کی صلاحیت بہت زیادہ ہے. وہ ہم میڈیا کے حوالے سے بات کریں، تھنک ٹینک کے حوالے سے کریں، تو جو ان کی سافٹ پاور ہے جس کو ہم کہتے ہیں، ہم نے ہارڈ پاور میں جد و جہد کر کے کسی طریقے سے برابری حاصل کر لی ہے. اگر برابری نہیں کی بعض موضوعات پہ، بعض معاملات میں، تو اس کے باوجود ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں جس کی وجہ سے ہندوستان ہمیں میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اور اگر دیکھے بھی تو یہ اس کے لیے گھاٹے کا سودا ہے. لیکن بعض چیزیں جو ہے ہم نے ابھی کرنی ہے اور باحثیت قوم کرنی ہے. ایک جو ہے میں نے معاشی ترقی کا ذکر کیا، اس کے علاوہ ہمیں جو ہے چھوٹے موٹے اختلافات بھلا کے ملک کو متحد کرنا ہے اور ایک عظیم ریاست بنانا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہم نے یہ جو اقتصادی راہداری کی وجہ سے پورے علاقے کے لیے ایک نیا معاشی مرکز بننا، معاشی اور تجارتی مرکز بننا ہے. اس سے پاکستان کے عوام کو خوشحالی ملے گی. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پاکستان کی یہ تقدیر لکھی جا چکی ہے. آپ لوگ یہ ذمہ داری سنبھالنے کے لیے آگے بڑھیں. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کو کسی سے خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو کسی ہمسائے سے خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تب کامیاب ہوں گے جب آپ کے دل میں یقین ہوگا کہ ہم کامیاب ہوں گے. اگر آپ کے دل میں یہ خدشات جنم لیتے رہے کہ آپ کامیاب نہیں ہوں گے تو یقیناً پھر آپ ناکام ہوں گے. لیکن جو میں پوری قوم کی بات کر رہا تھا، تو ہمیں اس وقت جو ہے معیشت اور تجارت میں نئی منزلیں طے کرنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میڈیا، تھنک ٹینکس، اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا کا ذکر نہیں آیا، نہ آپ میں سے کسی نے سوال پوچھا. میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جو نئی ٹیکنالوجی نے آپ کے ہاتھ میں، ہر انڈیویجول کے ہاتھ میں تھما دیا ہے. وہ لنکڈ ان ہو یا سوشل کیا کہتے ہیں فیس بک ہو یا ٹویٹر ہو. تو اس کی وجہ سے وہ جنگ جو ہے، اس کے لیے آپ کو یہ جو ٹیلی ویژن نیٹ ورکس ہیں اس کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، یا حکومت کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. آپ خود اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اور اس میں ایک بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں.